السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے فشنل چینل عظیم عملیات میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی آگے شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے چینل پہ شاید اس کی ایک ویڈیو پڑی بھی ہو۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے، سبق ہے ان لوگوں کے لیے، اور خاص کر جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ اس میں جو اس کیس میں جو میرے سامنے آیا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی ہیبت ناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ تو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، والدین اگر سن رہے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو ان گناہ سے بچائیں۔ اگر کوئی نوجوان دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو، بچے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو ان گناہ سے بچائیں۔ اس کیس میں جو آدمی آپ کو نظر آئے گا، فیس بلر بھی ہوگا اس کا، اگر منہ پہ کپڑا بھی ہوگا شاید۔ اس آدمی نے، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے جوانی کی عمر میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا کہ جو اس نے نہ کیا ہو۔ غلط کام سے مراد کوئی غلط کام ایسا نہیں کہ جو نہ کیا ہو۔ زنا کاری اس نے کی، حد سے زیادہ کی۔ اس سے باقاعدہ طور پر پوچھا بھی گیا، اس نے کہا ہاں میں نے کی ہے، کیونکہ اس کا علاج کر رہے تھے، یہ چیزیں ساری سامنے آتی ہیں۔ تو پھر اس نے جانوروں کے ساتھ، یعنی کہ گدھیوں کے ساتھ اور کتیوں کے ساتھ اس نے غلط کام کیے، یعنی کہ جانوروں کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ تو اکثر جو جنات ہوتے ہیں، اکثر جو جنات سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں، کالا کتا، یعنی کہ بالکل کالا کتا ہو تو سمجھ لے کہ اس کے وہ جنات بھی ہو سکتا ہے، گدھوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ زیادہ تر جنات جو ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں جنات، وہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس بندے نے وہ گدھوں کے ساتھ بھی کیا، کتوں کے ساتھ بھی کیا اس نے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو جانا۔ اپنی طرف سے تو وہ اپنی لذت پوری کرتا رہا ہے، اپنی طرف سے وہ اپنی لذت پوری کرتا رہا ہے، لیکن وہ لذت اس کو تباہی کے دھانے پر لے گئی۔ کس طرح لے گئی؟ انجانے میں جب اس نے کسی گدھے کی بچی کے ساتھ اس نے، یعنی کہ سمجھ لے کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ نومولود، یعنی کہ پیدا شدہ بچی گدھے کی تھی، مہینے کی ہوگی یا 2 مہینوں کی ہوگی، اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا۔ تو شاید وہ جنات کی صورت میں تھی، لیکن وہ جو جنات اس کے اندر حاضر تھے، اس نے کہا تھا کہ اس نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جنات کی صورت میں تھی۔ اور وہ بندہ جو ہے، بات بھی، جو جنات اس کے اندر حاضر ہوتے، وہ بات بھی یعنی کہ گدھوں کی آواز میں ہی کر رہے تھے، کیونکہ انسانوں کی صورت میں ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی کوشش بھی کی تھی، لیکن ان سے جب سوالات بھی پوچھے گئے، تو ان سے جب باتیں پوچھی گئی، تو وہ اشارتاً، یعنی کہ جس طرح گدھا بولتا ہے اس طرح وہ بول کے وہ بتاتے تھے۔ تو یا پاؤں، اسے ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کے اشارے سے بتاؤ، یا ہاتھ کے اشارے سے بتاؤ کہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ تو بڑی چیزیں اس میں دیکھی ہیں، یعنی کہ جنات نے، کہ جو گدھوں کی شکل میں جناتوں کا قبیلہ تھا، اس کی صورت میں انہوں نے اس کو جکڑ لیا، پکڑ لیا، پورے خاندان کو، پورا گھر سمجھ لیا اس کا برباد کر دیا اس نے۔ یہاں تک کہ اس بندے کا انہوں نے کھانا پینا تک بند کر دیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہوں، نہ کچھ پی سکتا ہوں، پانی کے علاوہ اور کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا ہوں۔ اور جب وہ نیچے زمین پر بیٹھتا تھا تو اس کا بیٹھنا بھی گدھوں کی طرح تھا، جب وہ زمین پر لیٹتا تھا اس کا لیٹنا بھی گدھوں کی طرح تھا۔ یہ ویڈیو میں بھی شاید کچھ مناظر آئے ہوں جو میں اپلوڈ کروں گا اس لیکچر کے بعد، سمجھ لیں لیکچر یہ لوگوں کے لیے، کہ اس کا بیٹھنا اٹھنا اسی طرح ہی تھا۔ تو یعنی کہ اس کے کیے کی گناہ کی سزا آخرت میں تو اس کو ملنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے ہر بندے کو
معاف کرے، ہر بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، اپنے نبی کے صدقے سے ہمارے بھی کرے، ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے آخر۔ لیکن سمجھانے کا مطلب یہ ہے، اوپر سے پھر اس بندے نے جب اس کے ساتھ یہ اثرات تھے، اس کو علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اثرات تھے، پھر اس نے یعنی کہ کچھ عمل وغیرہ پڑھ لیا، کسی نے کچھ بتایا تھا جان چھڑانے کے لیے، شاید اس نے پڑھا ہے واللہ عالم، لیکن وہ ہمیں تو کہہ رہا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پڑھا تھا، لیکن میرے خیال میں جو وہ عمل بتا رہا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے عمل نہیں تھا، وہ کوئی حاضری کے لیے ہی تھا یقیناً، کیونکہ اس میں کچھ فرشتوں کے موکلین کے نام بھی آ رہے تھے۔ تو اس بندے نے یعنی کہ وہ عمل پڑھا، اس سے اس کے اوپر اور زیادہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ اگر وہ نماز کے لیے جاتا تھا، ادھر ہی اس کے اندر سے گدھے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اگر وہ قرآن سنتا تھا، پڑھتا تھا، اس کے اندر سے گدھوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو یعنی کہ وہ بندہ کھانے سے بھی قاصر ہو گیا، عبادت سے بھی قاصر ہو گیا، یعنی کہ ہر چیز سے وہ قاصر ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا تھا۔ تو کیسے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا پر بھی سزا دے دی، چاہے وہ جنات کی صورت میں آ گئی جیسے بھی، لیکن اس کو ملی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یعنی کہ وہ جب بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے دعا کر کے مجھے معافی دلوا دیں۔ تو میں تو نماز کے بعد، اپنے وظائف و اذکار کے بعد اس کے لیے ہر صورت میں معافی مانگتا ہوں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اس کے گھر کے حالات دیکھ کر میں نے اس کا جو کیس تھا فی سبیل اللہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر جو اس کے کام تھے وہ دیکھے جائیں تو وہ کرنے کے قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا کیس پکڑا جائے، لیکن اس کو اس سے نجات دلانی ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ایک اللہ کی مخلوق تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا، تو مصیبتیں ہر بندے کے پاس ہی آتی ہیں، ہر بندے کے اوپر ہی آتی ہیں، پوچھ کر نہیں آتی، بتا کر نہیں آتی کہ ہم آ جائیں۔ تو وہ مصیبتوں میں پھنسا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شاید اسے ہمیں اس کی مدد کے لیے چنا، تو نیکی سمجھ کے اس کا علاج میں نے سٹارٹ کیا، الحمدللہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی دے۔ جب وہ کل ادھر سے گیا تھا، میں نے اس کا کیس جب کیا تھا، جب ادھر سے گیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آگے سے بھی وہ بہتر ہی رہے گا۔ تو تقریباً وہ سمجھ لے کہ وہ پورا قبیلہ ہی اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا۔ تو جو دیہاتوں کے لوگ ہیں، والدین ہیں خاص کر کے، وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اس طرح کے جو کام ہیں ان سے وہ بچیں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر وہ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں پھر بھی ان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ جو دنیا میں ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تو تقریباً زیادہ تر جو دیکھنے میں آتا ہے، جو بھی پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں، کوئی نہ کوئی زندگی میں اس نے ایسا گناہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کو ہم رنگ دے دیتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا یا کسی نے کچھ کر دیا۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، آزماتا وہ ضرور ہے، کسی کو دے کر پھر لے لیتا ہے، پھر دے دیتا ہے، پھر لے لیتا ہے، یعنی کہ وہ آزمائش میں رکھتا ہے بندے کو۔ تو اس لیے اس کی رحمت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو نماز قرآن کی طرف رکھنا چاہیے، نماز قرآن کی پابندی کرنی چاہیے، اور ان جیسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو کہ آپ کی دین، دنیا، آخرت سب کچھ تباہ کرنے، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، دور ہے، تو اس میں بھی سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں، تو بندہ مجبور ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھنے میں، جب بندہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اکیلے بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاموشی سب سے بہترین حکمت عملی ہے، خاموشی سب سے بہترین چیز ہے، تو خاموشی سے بہترین چیز ہے اللہ کا ذکر ہے، کہ آپ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تو اس سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے اسپیچ کے بعد جو چھوٹی سی تھی، اس کے بعد آپ کو وہ ویڈیو ملے گی جس میں میں اس کا علاج کر رہا تھا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی وہ بندے نے یہ غلط کام کیا۔ وہ گدھا ہی بولتا تھا، اس کے اندر سے خود اس کا بولنا بڑا محال تھا، مشکل تھا۔ اگر ہم اسے کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو، وہ 2-3 دفعہ کلمہ پڑھتا تھا، پھر اس کے اندر سے گدھے کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اس کے یہاں تک، یعنی کہ شر تک اس کا کنٹرول تھا ان کا، تو بڑی مشکل سے اس سے نجات دلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے، اس کی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی جو بھی ہمارے نوجوان یا بھائی اس غلط کاریوں میں مصروف ہیں، ان کو ان سے نجات عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔
پورا نہیں نکلیا لیے گئے نکل صحیح طرح نکل پورا نکل باہر پورا نکل گلا چھڈ کے نکل ادا چھڈ گلا گلے جو باہر نکل تیری آواز آوے مینوں نکل دے دی نکل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. پورا جسم خالی کرو ادا پورا جسم خالی کرو پورا جسم خالی کرو پورا جسم خالی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. ہاں جی جسم ہوا ہلکا ہے گلا ہے گلا ہے کہ نہیں پڑھو کلمہ قبلے وال منہ کر کے پڑھو. سپیڈ پڑھو سپیڈ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. بابا جی یہ پورا نہیں نکلیا اینو پورا کڈو کتے اڑیا ہویا پورا کڈو اینو پورا کڈو یہ گلے چوں پورا کڈو یہ بغیرت نو پورا کڈو کتے پھسیا ہے ساڈے نال ڈرامے بازیاں کر رہا ہے پورا 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 نکل گلے جو باہر نکل 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 تیرے نکل. شیخ سدو تے کالو حاضر ہو یہ منہ کھولو کالو یہ منہ دے اندر جا ہاتھ پا یہ منہ کٹ یہ باہر بغیرت نو کٹ باہر پورا کٹ پورا. حالی آواز آ رہی ہے نکلیا نہیں کالو ہاتھ پا منہ کھول منہ یہ نہیں حالی ہے گئی کالو حالی ہے کسر. شیخ سدو تو بھی آ ہو یہ جسم جسم چ ہو شیخ سدو ہو یہ جسم چ کڈ سارا باہر کٹ کٹ کے کڈ کے کڈنا ہی. کٹ کٹ کے سپیڈ ہی پڑھو کلمہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله ہون تو نہیں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسم ہلکا ہوا ہے؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہاں جی چاہیے کوئی ہوئی تو نہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے کوئی؟